Dear students, today we are going to study poem number 12, Rubaiyat, and this is written by Allama Muhammad Iqbal. बेसिकली ये उर्दू में लिखी गई थी और अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने लिखी है और इसकी ट्रांसलेशन फिर बाद में की गई थी। तो रुबाही का एक जो नज़्म होती है एक ख़ास किस्म की, उसकी जमा होती है रुबाइयात। तो लेट अस स्टार्ट द poem. Faith is like Abraham at stake to be. फेथ कहते हैं ईमान और यकीन। अब्राहम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहते हैं। एट द स्टेक का मतलब होता है ख़तरे में होना, टू बी। तो कहता है कि ईमान हो तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ईमान जैसा। जब उनकी ज़िंदगी ख़तरे में थी तो आप जानते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया था और उनकी जान को ख़तरा पैदा हो गया था, लेकिन फिर भी उनका ईमान जो है वो डगमगाया नहीं है। तो यहाँ पोइट ने कहा कि अगर ईमान हो तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसा जब उनकी ज़िंदगी ख़तरे में थी। सेल्फ ऑनरिंग एंड गॉड ड्रंक इज़ फेथ, हियर मी। सेल्फ ऑनरिंग कहते हैं ख़ुददारी, और गॉड ड्रंक का मतलब होता है अल्लाह ताला के इश्क में डूबा हुआ। तो फेथ का मतलब वही यकीन। हियर मी, मुझे सुनो, यानी ख़ुददारी और अल्लाह ताला के इश्क में डूब जाना असल ईमान है। तो हियर मी, मेरी बात सुनो। तो पोइट कहता है कि मेरी बात सुनो, ख़ुददारी और अल्लाह ताला के इश्क में डूब जाना असल ईमान है। यू whom this age way to captivate. यू यानी वो मुखातिब करके कहता है कि पोइट जो है वो कहता है यू यानी तुम, whom this age way यानी ए दौर हाज़िर जो है, दिस एज का मतलब दौर हाज़िर। कैप्टिवेट का मतलब होता है मुतासिर करना। पोइट कहता है कि ए तहज़ीब हाज़िर की मोहब्बत के मुतासिर इंसान, यानी मुखातिब करके वो कहते हैं कि तहज़ीब हाज़िर का मतलब ए दौर जदीद जो है इसकी मोहब्बत के जो तुम मुतासिर हो, इसकी असीर हो चुके हो। टू हैव नो फेथ इज़ वर्स दैन स्लेवरी। टू हैव नो फेथ का मतलब है कि जिसका ईमान नहीं है, यकीन नहीं है, इज़ वर्स बदतर है, दैन स्लेवरी ग़ुलामी से। तो पोइट कहता है कि जो बेयकीनी है या ईमान का ना होना ग़ुलामी से बदतर है। म्यूज़िक ऑफ स्ट्रेंज लैंड्स विद इस्लाम्स फायर ब्लेंड्स। म्यूज़िक का मतलब क्या होता है? सोज़, और म्यूज़िक का मतलब म्यूज़िक भी होता है, मौसीकी भी होता है। स्ट्रेंज लैंड अजनबी सरज़मीन, विद इस्लाम्स फायर जिसमें इस्लाम की आग है, इस्लाम का सोज़ है। ब्लेंड्स का मतलब है यकजान होना, यकजान हो चुकी है। तो अजनबी सरज़मीन का जो साज़ है, जो म्यूज़िक है, वो अरब के सोज़ से यकजान होता है। ऑन विच द नेशंस हारमनी डिपेंड्स, जिस पर कौम की हम आहंगी मुनसर है। हारमनी का मतलब हम आहंगी, डिपेंड्स मुनसर होती है। एम्प्टी ऑफ कॉन्कर्ड इज़ द सोल ऑफ यूरोप। यूरोप की रूह जो है इस से खाली है। कॉन्कर्ड का मतलब होता है इत्तेहाद, वहदत। तो यूरोप की जो रूह है इस इत्तेहाद से खाली है। हुज सिविलाइजेशन टू नो मक्का बैंड्स, जिसकी तहजीब का रुख का कोई, यानी उसका कोई रुख नहीं है, उसका कोई मक्का नहीं है। मक्का हमारा किबला है मुसलमानों का। तो शायर कहता है कि जिसकी तहजीब, सिविलाइजेशन का मतलब तहजीब, तो उनकी तहजीब का कोई मक्का नहीं है कि जिसकी तरफ वो रुख करें, बेंड करें, झुकें। लव्स मैडनेस हैज़ डिपार्टेड। लव्स मैडनेस का मतलब होता है मोहब्बत में जो पागलपन होता है, यानी जुनून। हैज़ डिपार्टेड वो ख़त्म हो चुका है।
تو پوئٹ کہتا ہے کہ مسلمانوں کی بات کریں، مسلمانوں میں جو ہے نا وہ جنون ختم ہو چکا ہے. کس کا جنون؟ اللہ تعالیٰ کے عشق کا جو جنون ہے وہ ڈپارٹڈ، وہ رخصت ہو چکا ہے، دم توڑ چکا ہے. ان دی مسلمز وینز دا بلڈ رنز تھن. تو اب وہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کی رگوں میں خون پتلا ہو چکا ہے. ان دا مسلمز وین، تو مسلمانوں کی رگوں میں دا بلڈ رنز تھن، پتلا ہو چکا ہے. یعنی مقصد کہنے کا یہ پوئٹ کہتا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ عشق الہی سے محروم ہو چکے ہیں. رینکس بروکن، ہارٹس پرپلیکسڈ، پریئرز کولڈ. رینکس کا مطلب ہے یہاں مراد ہے صفیں، بروکن درم برم ہیں، ٹوٹی پھوٹی ہیں. ہارٹس پرپلیکس، ان کے دل حیران پریشان ہیں. پریئرز کولڈ، اور ان کی دعائیں جو ہیں، ان کی عبادات جو ہیں وہ سرد ہیں، اس میں کوئی مزہ نہیں ہے، بے لطف ہیں. تو کہتے ہیں ان کی صفیں درم برم ہو چکی ہیں، دل پریشان ہیں، اور عبادت ان کی اور دعائیں ان کی بے لطف ہیں، ان میں مزہ نہیں ہے. کن کا؟ مسلمانوں کا. نو فیلنگ ڈیپ دین دا اسکن. تو کہتا ہے کہ نو فیلنگ کو ان کا کوئی ذوق نہیں ہے، اور ڈیپ کا مطلب ہوتا ہے گہرا، ڈیپر گہرا، دین دا اسکن. اسکن کا مطلب لفظی مطلب ہوتا ہے جلد، اور یہاں مراد ہے کہ ان کا ذوق و شوق صرف دکھاوے کی حد تک رہ گیا ہے. مسلمانوں کا ذوق و شوق، جو عبادت جو کرتے ہیں، وہ صرف دکھاوے کا رہ چکا ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت ان کے دلوں سے رخصت ہو چکی ہے. ناؤ کم ٹو دا کوشچنز آنسرس. کیونکہ اس پوئم میں کوئی ایم سی کیوز وغیرہ نہیں ہے تو صرف کوشچن آنسر ہے، تو اس کی طرف آتے ہیں. تو کوشچن نمبر 1، ہو واز ابراہم علیہ السلام؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ ہی واز دا پروفٹ آف اللہ، وہ اللہ کے نبی تھے، پروفٹ نبی تھے. ہی واز تھرون ان دا فائر، ان کو آگ میں ڈال دیا گیا تھا. بٹ اللہ سیوڈ ہم، لیکن اللہ نے ان کو بچا لیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا تھا کہ وہ اپنے دین کو چھوڑ دیں، لیکن اللہ نے ان کی حفاظت کی اور ان کو بچا لیا. نمبر 2، واٹ از ورس دین سلیوری؟ کیا چیز غلامی سے بدتر ہے؟ تو اس کا آنسر ہے ٹو ہیو نو فیتھ از ورس دین سلیوری. بے یقینی یا جس کا ایمان نہیں ہے تو اس سے بدتر جو چیز ہے وہ غلامی سے وہ بدتر ہے. یعنی یقین کا نہ ہونا، بے یقینی کا ہونا غلامی سے بدتر ہے. ہو کین ناٹ کمپیٹ ود دا سویلائزیشن آف مکہ؟ کون جو ہے، کس کی تہذیب جو ہے، کون جو ہے وہ مکہ کی تہذیب سے مقابلہ نہیں کر سکتا؟ سویلائزیشن تہذیب، اور مکہ کا مطلب مکہ. دا پیپل آف یورپ ہیو نو مکہ، یورپ کے لوگوں کا کوئی مکہ نہیں ہے. مکہ کا مطلب یہاں مراد ہے مرکز وحدت، کیونکہ مسلمانوں کا مکہ ہے، کعبہ ہے، وہاں ہم سارے، وہ ہمارا مرکز ہے، محور ہے. تو یورپ کا کوئی مکہ نہیں ہے، کوئی محور نہیں ہے، کوئی مرکز نہیں ہے. دے کین ناٹ بی یونائٹیڈ، اس لیے وہ متحد نہیں ہو سکتے. دیئر فور دے کین ناٹ کمپیٹ ود دا سویلائزیشن آف مکہ، اس لیے وہ مکہ کی تہذیب کا مقابلہ نہیں کر سکتے. واٹ ہیز میڈ دی ایفرٹس آف مسلمز فروٹلیس؟ کس چیز نے مسلمانوں کی کوششوں کو بیکار کر دیا؟ فروٹ لیس کا مطلب ہے بے ثمر، بیکار. دا لیک آف لو فار ہیومینٹی ہیز میڈ دی ایفرٹس آف مسلم فروٹ لیس. لیک کا مطلب کمی ہونا، لو کا مطلب محبت، ہیومینٹی انسانیت سے محبت کی کمی نے مسلمانوں کی کوششوں کو بیکار کر دیا ہے. نمبر 5، what is the moral lesson? What is the theme? What is the main idea? What is the message of poem? یعنی یہ کوشچن کسی طرح سے بھی آ جائے. What is the moral lesson؟ تب بھی اس کا جواب یہی ہے. What is the theme of the poem؟ تب بھی یہی ہے. What is the main idea؟ اس کا مرکزی خیال کیا ہے؟ تب بھی یہی. What is the message of poem؟ اس پوئم کا میسج کیا ہے، پیغام کیا ہے؟ تو سب کا آنسر ایک ہی ہوگا.
The poet says that Muslims should love Allah. پوئٹ کہتا ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ سے محبت کریں. دے شوڈ بی یونائٹڈ، اور انہیں چاہیے کہ وہ متحد ہو جائیں. نمبر 6. واٹ از دا پریزنٹ اسٹیٹ آف مسلمس ایز گیون ان دا لاسٹ سٹینزا آف دا پوئم؟ مسلمانوں کی موجودہ حالت کیا ہے جیسا کہ آخری سٹینزا میں اس پوئم میں دکھائی گئی ہے. دی مسلمز ڈو ناٹ لو اللہ. مسلمان اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں کرتے، وہ عشق الہی سے محروم ہو چکے ہیں. دے ہیو لاسٹ دیئر اسپریچول فیلنگس. وہ اپنی روحانی جو ان کی فیلنگز ہیں، جذبات ہیں، وہ کھو چکے ہیں. اسپریچول کا مطلب ہوتا ہے روحانی فیلنگز، جذبات. وہ اپنے روحانی جذبات کھو چکے ہیں. نمبر 6. ایکسپلین دی لاسٹ 2 lines ان دا سیکنڈ اسٹینزا آف دا پوئم. اس پوئم کے سیکنڈ سٹینزا کی آخری 2 لائنز کو ایکسپلین کریں. دا پیپل آف دا ویسٹ کین ناٹ بی یونائٹڈ ایز دے ڈو ناٹ ہیو اے پلیس لائک مکہ. پیپل آف دا ویسٹ مغرب کے لوگ، یعنی مغرب کے رہنے والے. ہم مشرقی لوگ ہیں اور وہ مغربی ہیں. وہ متحد نہیں ہو سکتے ایز، کیونکہ دے ڈو ناٹ ہیو اے پلیس، ان کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے، لائک مکہ، مکہ کی طرح کی ان کے پاس، مغرب والوں کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے، لہٰذا وہ متحد نہیں ہو سکتے. کیونکہ مکہ مسلمانوں کا ایک محور ہے، ایک مرکز ہے. دیر فور، اس لیے دے آر ایمپٹی آف ہارمنی اینڈ کانکرڈ. اس لیے وہ محروم ہے. ایمپٹی کا لفظی مطلب ہوتا ہے خالی، لیکن یہاں مطلب محروم ہے. کس سے؟ ہارمنی، ہم آہنگی. کانکرڈ کا مطلب ہوتا ہے وحدت. اس لیے وہ ہم آہنگی اور وحدت سے محروم ہیں وہ لوگ. تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو.